نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. صدر محترم اور سامعین گرامی، میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. امید ہے آپ سن کر حوصلہ افزائی فرمائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھ جیسا ایک کم فہم اور کم علم طالب علم بلا اس عظیم شخصیت کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی قدرت کی زبان سے یوں ادا ہوئی ورفعنا لک ذکرک، اور یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہا گیا تو کہیں انا اعطیناک الکوثر کہا گیا. بہرحال صرف چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ عقیدت مندوں کی فہرست میں شامل ہو سکوں. ذی وقار تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف لائے جب ساری دنیا میں جہالت و ضلالت کے تاریکی بادل چھائے ہوئے تھے. بالخصوص عرب دنیا کی اہل و فکر میں آنے والی تمام برائیوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی. ناچ گانے، بت پرستی، چوری، ڈاکہ رانی، زنا، جوا، فریب، شراب خوری، سود خوری، لڑائی جھگڑا، قتل و عورت کی بے حرمتی کا عام دستور. عورتوں کا مقام بہت پستہ تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اخلاق نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، ہر طرف جنگل کا قانون تھا. صدر ذیشان اہل لات و منات کے پجاریوں نے اخلاق و شرافت کے تمام آئین درہم برہم کر دیے تھے. ایسے عالم میں رحمت حق نے جوش مارا اور عرب کی سرزمین پر محسن کائنات کا ظہور ہوا. اس لیے شاعر کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، خطا کار سے درگزر کرنے والے، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والے، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والے، قبائل کو شیر و شکر کرنے والے. محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی اس دنیا کے لیے ذہنی اور جسمانی کرب میں مبتلا کی نجات و سعادت کا باعث بنا. آپ نے انسانی غلامی کے تمام توق و سلاسل کو توڑا، انسان کا رشتہ ایک خدا سے جوڑا، آپ نے عدل کا بوجھ بالا کر دیا. جس علمگیر حکومت ریاست کی بنیاد آپ نے رکھی، اس میں رنگ و نسل، کالے گورے اور امیر و فقیر کے امتیازات کو ذرہ برہ دخل جاتا. آپ کا ایک ہی قانون تھا کہ وہ سب کے لیے محبت، ایک جیسا سلوک ہو، کسی کو کسی پر کوئی بند نہیں سوائے تقویٰ کے. آپ نے آقا، غلام، صاحب، محتاج اور امیر و فقیر کے فرق کو مٹا کر انسان کو اخوت و مساوات کی تعلیم سے اشنا کر دیا. آپ نے ضرب لگائی اور بصیرت سے ایک ایسا اقتصادی، عسکری، سیاسی اور معاشرتی انقلاب برپا کر دیا کہ جس کی مثال تاریخ انسانی میں ملنا ناممکن ہے. آپ نے اپنی تعلیمات کا عمل مظاہرہ کر کے اپنے شہداؤں اور جانثاروں کی ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جن کے گفتار و کردار سے انسانیت آج تک متاثر ہو رہی ہے. تو ہی کہہ دے اکارا در ہیبر کس نے، تو ہی کہہ دے اکارا در ہیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدر ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکر انسان کو. صدر محترم اور سامعین گرامی، اس زمانے کا یورپ علم و دانش، انسانیت اور حقوق نسل سے ناشنا تھا. مجھے محمد کے تربیت یافتہ سپاہی فکر و تدبر، حقائق و آگاہی، انسانیت اور حقوق نسل کی مشعل ہاتھ میں لے کر گمراہ لوگوں کو راہ راست دکھلا رہے تھے. لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھے آج یورپ نے ہماری تہذیب پر اپنا لیبل چسپا رکھا ہے. آج وہ ہمیں تیسری ممالک کے لوگ سمجھتے ہیں. ہماری نوجوان نسل ان کی اندھی تنقید کر رہی ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ مغرب میں جا کر سورج بھی غروب ہو جاتا ہے. جناب صدر، مغرب اندھیروں کی جگہ
جگہ ہے، ظلمتوں کی جگہ ہے، وہاں ماں بہن بہو اور بیٹی کا کوئی تصور نہیں، وہاں عورت کا ایک ہی نام ہے، ایک ہی روپ ہے، ایک ہی پہچان ہے، وہ ہے گرل فرینڈ۔ جب دل بھر گیا تو گھر سے لاٹ دے کر باہر نکال دیا۔ جناب صدر، یہ ہے وہ انسانیت، یہ ہے وہ انسانیت، نہ کوئی منزل نہ کوئی ٹھکانا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ جی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل سے زندگی اخلاق و شرافت کے نام سے اشنا ہو گئی۔ جان و مال اور آبرو کی حرمت نے احترام عدمیت پایا، عدل و انصاف نے فروغ پایا۔ ان شواہد کی روشنی میں یہ بات ایک ناقابل تردید اور اٹل حقیقت کی شکل میں سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس واقعی ہمارے لیے محسن اعظم کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود بھی مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بلا کر تفریقوں میں بٹ گئے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، شور ہے ہو گئے ہیں دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے ہیں دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے بھی کہیں مسلمان وجود، وضع میں ہم ہے نسوارا تو تمدن میں ہے یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرما گئے یہود، یوں تو سید بھی ہوں مرزا بھی ہوں افغان بھی ہوں، یوں تو سید بھی ہوں مرزا بھی ہوں افغان بھی ہوں، تم سبھی کچھ بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، اگر ہم نے اپنا کھویا ہوا تمام مقام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے آقا سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا، ان کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہونا ہوگا، تبھی جا کر دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب اور کامران ہو سکیں گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی اٹھ چلے وہ آقا تلاش کر، پیدل ہی اٹھ چلے وہ آقا تلاش کر۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔